اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ رب کریم سن رہے ہیں سارا کچھ. دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے، رب کو راضی کرنا آسان ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا کسی کی عادت کے لیے. کئی دوست ہیں وہ فون کرتے ہیں، یار میں مر گیا تو نے پوچھا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں شکر ہے میرا رب میرے دل کی نیتوں کو جانتا ہے. بھائی اس کو پتہ ہے اس کو یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے. بندے کو تو نہیں پتہ نا، اب اور کیا نا آپ نے، رب کو تو پتہ ہے کہ اس کی فلاں مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں جا سکا. تو شکر کرنا چاہیے. تو اللہ کریم کا آسان ہے، پھر توبہ بھی کر مانتا ہے وہ. تو انسان تقویٰ یہ ہے بھائی، آئندہ کوشش کرو. مثلا یہ روزہ ہے نا، روزہ آپ ذرا غور کرو، اس پورے رکوع کو پڑھو. یہ جو پڑھو اس رکوع کو، اس رکوع کے اندر ایک آیت آئی ہے، غور کریں آپ. اس کے اندر ایک آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس رمضان والے رکوع کے اندر یہ آیت آئی ہے. یہ جو رمضان والا رکوع ہے نا، اس میں یہ آیت لائی گئی ہے، اذا سالک عبادی. مثلا آپ گرمی کا موسم ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، آپ جو اپنے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں، مثلا کوئی بیوی نہیں دیکھ رہی، بچہ ٹھنڈا پانی فریج میں پیتے کیوں نہیں پیتے یار؟ کاش کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور کوئی ڈر ہے کسی کا کوئی زرداری دیکھ رہا ہے، کوئی حکمران دیکھ رہا ہے. آپ اگر پانی نہیں پیتے تو آخر کیا ہے؟ احساس ہے یہ کہ میرا رب یہاں موجود ہے. پھر کیا وجہ کہ جیسے ہی رمضان چلا جائے تو رب بھی گیا. اصل یہ ہے. مثلا میں شاید ابتدا میں یہ بات کہتا، لوگوں رمضان کی خاطر روزہ نہ رکھو، رب کی خاطر روزہ رکھو. دیکھو کتنا فرق پڑ گیا. رمضان کی خاطر اور مسئلہ ہے، رمضان والے کی خاطر اور مسئلہ ہے. اگر رمضان والے کی خاطر آپ 30 دن کام کریں تو میں مانتا ہی نہیں کہ 31ویں دن آپ نماز نہ پڑھیں، میں مانتا ہی نہیں. آپ نے رمضان کی خاطر سارا کچھ کیا، یہی وجہ ہے کہ رمضان گیا آپ بھی گئے. اور اگر رمضان والے کی خاطر ہو تو رمضان سے پہلے ہی وہ زندہ و جاوید ہے، رمضان میں وہی ہے اور رمضان کے بعد ہی وہی ہے. اللہ کسی ایک بزرگ کا میں نے پڑھا سمجھانے کے لیے، اس کا ایک کوئی مرید تھا، تو اس نے کہا جی میں باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں روزی کمانے کے لیے. تو انہوں نے اجازت نہ دی، انہوں نے کہا یار نہ جاؤ، کوئی مجبوری ہو تو جاؤ ورنہ اسی ملک میں کماؤ، اللہ تعالیٰ محنت کرو. آخر وہ اس نے مجبور کیا، اجازت دی، اور ساتھ پتہ کیا فرمایا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. اس ملک کے خدا کو میرا سلام کہنا. اس نے کہا بابا جی وہاں کا خدا تو وکھرا نہیں ہے، خدا تو وہی ہے. تو فرمایا تینوں یہی منع کرنا پیا کہ روزی تو اسے نے دینی ہے. غور کیا آپ نے؟ لیکن توجہ کریں آپ، ہمارے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. ادھر ایک جیندڑ میں بزرگ تھے، میں نے ان کے حالات میں چیز پڑھی. ایک مولوی صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی تم قحط میں بھی لنگر چلاتے ہو، کہاں سے یہ پیسہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی رب دیتا ہے. پھر پوچھا انہوں نے آخر جی کوئی؟ انہوں نے کہا رب دیتا ہے. 3-4 دفعہ انہوں نے کہا رب دیتا ہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوچھا نہیں جی کہاں سے آتا؟ انہوں نے کہا اگر میں ظہور لائی کا، اس کو چودھری ظہور لائی تھا نا گجرات، انہوں نے کہا میں ظہور لائی کا نام لے لیتا تو پہلی دفعہ ہی چپ ہو جاتا. میں نے ساری کائنات کے رب کا نام لیا تو مانتا ہی نہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے لوگوں، انسان بنو اور سوچو. ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم اسباب کی طرف اس قدر متوجہ ہو گئے ہیں کہ مسبب الاسباب بھول گیا. اور جو بزرگ ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں نعمت پر نظر نہ رکھو، نعمت دینے والے پر نظر رکھو. وہ فرماتے ہیں نعمت، میں نے ایک جمعے پہ اس پہ خطاب کیا تھا کہ سورۃ الکہف کی روشنی میں میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بت اتنا نقصان نہیں دیتے جتنے بندے کی کرامات نقصان دیتی ہیں. اور بڑے اولیاء ان کا پتہ نہیں 40 50 کتنے مرتبے پر پہنچے ہوئے لوگ شیطان نے ان کو تباہ کر دیا. کیوں؟ کہ ان کی نظر ہی پھر اپنے مقام پر آ گئی اور اپنے رب کو بھول گئے. مثلا رمضان ہی آیا ہے کہ یار رمضان کی خاطر روزہ رکھنا ہے،
آئندہ روزہ رکھنا ہے رمضان والے کی خاطر، اور آپ ایک روزہ رمضان والے کی خاطر رکھیں، دیکھیں طبیعت بدلتی ہے یا نہیں۔ اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ رکوع پڑھو، اور اس رکوع میں یہ لفظ ہیں کہ اپنے رب کو آج کے بعد شعور، بلکہ میں آپ کو ایک تعلیم دیتا ہوں، ریاکاری نہیں کرنی، گھر بیٹھ کے الگ 2-4 دن سبق پکاؤ اور اپنی زبان سے کہو، اپنے جسم کو مخاطب ہو کے کہو، تجھے رب دیکھتا ہے، تجھے رب دیکھتا ہے، تجھے سڑک پر بھی دیکھتا ہے، تجھے میرے پاس کوئی آدمی آئے نا، میں محسوس کروں کہ اس نے غلط کام کرنا ہے، تو میں پتہ کہ میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو رب دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بات ہی نہیں کرتا، کہتے جی آپ نے بات ہی ایسے کر دی ہے، تو میں نے کہا جان چھوڑو پھر، اور تم نے غلط سفارش کرانی ہے نا، تو میں رب دیکھ رہا ہے بھائی، یہاں تو مجھے بتا پہ رب نہیں دیکھ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، در و دیوار دیکھ رہے ہیں، آزاد دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور میں تو اب سچی بات ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری طبیعت میں تو اب گناہ کرنا میں اس کو کفر سمجھتا ہوں، کیونکہ میں رب کے سامنے جاؤں کہاں؟ مجھے بتاؤ، کوئی جگہ بتاؤ جس سے ہم رب سے اوجھل ہو جائیں۔ لوگوں 15 گھنٹے روزہ وہ سبق دیتا ہے، یہ نماز بھی سبق دیتی ہے، لیکن اس میں نہیں 5 منٹ 7 منٹ، روزہ 15 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک یہی سبق، روزے کا سبق ہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو رب سے اوجھل ہے ہی نہیں، تو رب سے مخفی نہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر یار سبق پیدا ہو جائے، مجھے بتائیے اس کے بعد ہم 31ویں دن رب کو چھوڑ جائیں گے؟ ہم اسی کچی پکی میں ہیں، لوگ تو ترقی کرتے ہیں، جی ایم اے ہو گیا ہوں، پی آئی ڈی کر لی فلاں، ہم تو ہر رمضان میں آتے ہیں، کچھ نہیں، ختم۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی میرے خیال لگتی ہوئی ایک بات میں اور سمجھا دوں، توبہ، مثلا توبہ ہی ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے توبہ، اس کو بھی ہم زبانی کرتے ہیں بھائی، وہ کبھی دل سے بھی کرو یار، وہ کبھی دل، مثلا دعا ہی ہے، ہم کرتے ہیں آمین 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 کرتے ہیں، وہ کبھی دل سے بھی کرو، حالانکہ دعا ہے ہی وہ جو دل سے ہو، توبہ ہے ہی وہ زبانی ہے ہی کوئی نہیں، زبانی توبہ ہی کوئی نہیں، زبانی دعا ہی کوئی نہیں، دعا کہتے ہی اسے ہیں جو دل سے اٹھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مانگتے ہو تم، رب نہیں ٹھکراتا بھائی، تم نے مانگا ہی نہیں یار، ہاں یہ شرط مت لگاؤ کہ جو میں کہہ رہا ہوں ملے نا، یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو دے دے، اگر اس سے بھی کوئی بہتر ہے تیرے ہاں وہ عطا کر، میرا علم کیا، میری پہچان، میں کون ہوں شرائط لگانے والا، مستقبل تو تیرے ہاتھ میں۔ اگر میں ایک جملہ کہوں تو ناراض نہ ہونا، اللہ کی حکمتوں کو نبی نہیں سمجھ سکتے، میں اور آپ کیا، یہ جملہ اگر پکاؤ، اللہ کی حکمتوں کو نبی نہیں سمجھ سکتے یار، اللہ اس مقام پر ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم پوچھتے پھر یہ کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے روزہ یہ سبق دیتا ہے بھائی، اللہ کا قرب کا احساس، یہ اگر اپنے اندر پیدا ہے تو بسم اللہ، نہیں پیدا کرنا شروع کرو۔ دوسری بات جو میں اس موقع پر آپ کو روزہ سبق دیتا ہے وہ یہ ہے، یہ بھی ایک بڑی بنیادی حقیقت ہے، اس کو پلے باندھو، وہ ہے کم کھانا اور کم پینا۔ بس اب روزے آ گئے ہیں نا، ہر گھر میں بھی بچوں والا، ہر گھر میں یقین جانو، پہلے پراٹھے نہیں ہم کھاتے تھے، اب پراٹھے کھاتے ہیں، کیا سمجھ لیا جی رمضان ہے، پھر ساتھ مولوی تقریریں کرتے ہیں، جی حساب ہی کوئی نہیں ہونا، کھانے پینے کا حساب ہی کوئی نہیں، سحری کے وقت بھی جناب رج کے کھائیں، اور پھر افطار کے وقت تو آپ کی چیزیں ذرا شمار کریں نا آپ، بلکہ وہ جو قیمتی لمحہ ہوتا ہے روزے کا افطاری کا، وہ تو آپ کا سڑکوں پر گزرتا ہے یار، جی کہاں گئے تھے سموسے لینے، مطلب قوم کا حشر نشر دیکھیں آپ، وہ لوگوں روزے کا سبق ہے کم کھاؤ کم پیو، کیوں؟ اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، دیکھو جسم ہمارا 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، زیادہ نہیں تو 2 تو ہر بندہ سمجھتا ہے، جسم اور روح۔ ہم ساری زندگی جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، روح کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔